الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد اشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ الحمدللہ، شب معراج وہ عظیم جگمگاتی رات ہے جس میں معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا ہوا۔ آج کی رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں انتہائی تیز رفتار سواری براق لے کر حاضر ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلہا بنایا، نہایت احترام کے ساتھ براق پر سوار کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات مکہ شریف سے بیت المقدس پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ آج کی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے آسمانوں کی سیر فرمائی اور اس کے عجائبات دیکھے۔ آج کی رات مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آسمان پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات فرمائی۔ آج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا بھی گئے۔ اس مقام پر پہنچ کر جبریل امین علیہ السلام نے آگے جانے سے معذرت کر لی۔ آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر بھی پہنچے جہاں عقل بھی رسائی نہیں۔ آج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی انعامات حاصل ہوئے۔ آج کی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتداً 50 نمازوں کا تحفہ اللہ کریم کی بارگاہ سے عطا ہوا، جو کم ہونے کے بعد 5 نمازوں کی صورت میں ہم پر فرض کیا گیا۔ آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کا قرب حاصل ہوا۔ آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کیا۔ آئیے سفر معراج کے ایمان افروز اور دلچسپ پہلوؤں کے بارے میں سنتے ہیں۔ چنانچہ معراج کی رات حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق نامی سواری پیش کی اور انتہائی اکرام و عزت و احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء مرسلین رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دن رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم اور تشریف آوری آمد کی مبارکبادیں دیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائب دیکھتے ہوئے تمام مقربین خاص فرشتوں کے آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔
اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کی بھی مجال نہیں، اس لیے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہیں رہ گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترقیاں فرمائی اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے جس کے تصور تک مخلوق لوگوں کے افکار و خیالات یعنی سوچ بھی پرواز یعنی وہاں تک پہنچنے سے عاجز ہیں۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرما گئے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے، امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہوں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی، پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج کس قدر عظمتوں اور عنایتوں سے بھرپور تھا، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کریم کی کئی عظیم الشان نشانیاں ملاحظہ فرمائی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو عظیم الشان پانی یعنی زمزم شریف سے غسل دے کر اس میں حکمت کو بھرا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں ایک خیال پیدا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ جسم کو غسل دینے کے لیے دیگر پانیوں کے بجائے زمزم شریف کو ہی کیوں منتخب فرمایا گیا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں سو رہے تھے۔ ملائکہ یعنی فرشتے یہاں سے جگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حتیم کعبہ میں لائے۔ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ طاری تھی، پھر یہاں غسل دیا۔ دنیاوی دلہا کے جسم کو غسل دیا جاتا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے انوکھے دلہا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بھی غسل دیا گیا۔ آب زمزم یعنی زمزم کا پانی دوسرے پانیوں سے افضل ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے جاری ہوا، اس لیے پانی اس غسل کے لیے منتخب ہوا۔ ایمان و حکمت کی انڈیل یعنی ڈال کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ بھر دیا، پھر اسے سی دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب شریف میں ایمان و حکمت پہلے سے ہی موجود تھا، یہ بھی ایمان و حکمت کی زیادتی فرمانے کے لیے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ 4 مرتبہ کھولا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف فرما تھے، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 سال کی عمر میں ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی کی خواہشات کے خطرات سے بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار ہیرا میں سینہ مبارک کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل میں نور اور چین و اطمینان بھر دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کی عظیم بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ کھول کر نور و حکمت کے خزانوں سے بھر دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل میں اتنی کشادگی اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار الہی کی تجلیاں اور کلام الہی کی عظمتیں برداشت کر سکیں۔ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف سواریوں پر سفر فرمایا اور لامکان تک پہنچے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات
میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو خنجر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، جسے براق کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی انتہائی نظر پر اپنا ایک قدم رکھتا، میں اس پر سوار کیا گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کردہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز ہے، وہ چمکدار سفید رنگ کا ہے، اس لیے براق کہتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج بھی سوار ہوئے اور قیامت میں بھی سوار ہوں گے۔ خیال رہے کہ نبی کا جنت میں ایک براق ہوگا سواری کے لیے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق سب سے اعلیٰ ہوگا، وہ یہی براق ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خود سوار نہ ہوا بلکہ سوار کیا گیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار کیا، رکاب جناب جبریل علیہ السلام نے تھامی اور لگام میکائیل علیہ السلام نے پکڑی۔ اس شان سے دولہے کی سواری چلی۔ خیال رہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر سوار ہونا اظہار شان کے لیے تھا۔ جیسے دولہا گھوڑے پر ہوتے ہیں، براتی پیدل اور گھوڑا آہستہ آہستہ چلتا ہے، براق کی رفتار بھی آہستہ تھی۔ امام اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریاں 5 طرح کی تھی۔ نمبر 1، مکے سے بیت المقدس تک براق پر۔ نمبر 2، بیت المقدس سے آسمان تک نور کی سیڑھیوں پر۔ نمبر 3، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر۔ نمبر 4، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام کے بازو پر۔ اور نمبر 5، سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین کے رفع پر۔ علامہ شہاب الدین محمود بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بیت المقدس سے مقام کعبہ قوسین تک پہنچنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 منزلیں طے فرمائی۔ نمبر 1، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، چھٹا آسمان، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا، مقام مصطفیٰ، جہاں پر مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ قدرت کے چلنے کی آوازیں سنی۔ نمبر 10، عرش اعظم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اللہ پاک کی دیگر کئی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، وہیں اس مبارک سفر کی خاص بات یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم کی ایک عظیم الشان نشانی یعنی جنت اور وہاں موجود نعمتوں میں بھی اپنی مبارک آنکھوں سے ملاقات فرمائی۔ آئیے سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کیا کیا ملاقات فرمایا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی بتائیے کہ معراج کی رات آپ نے جنت میں کیا کیا دیکھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، اگر میں تمہارے درمیان اتنا عرصہ رہوں جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، اور پھر میں تمہیں وہ جنتی واقعات اور وہاں دیکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتاؤں تو بھی ختم نہ ہوئی۔ لیکن اے عمر، جب تم نے مجھ سے یہ پوچھ ہی لیا ہے کہ مجھے بھی جنت کے بارے میں بتائیے، تو پھر میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو تمہارے علاوہ میں نے کسی کو نہ بتائی۔ سنو، میں نے جنت میں ایک ایسا عالی شان محل دیکھا جس کی چوکھٹ جنتی زمین کے نیچے تھی اور اس کا اوپرا والا حصہ عرش کے درمیان میں تھا۔ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، کیا تم اس عالی شان محل کے بارے میں جانتے ہو جس کی چوکھٹ جنتی زمین کے نیچے اور اوپری حصہ عرش کے درمیان میں ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں جانتا۔
میں نے پھر پوچھا اے جبریل اس محل کی روشنی تو ایسی ہے جیسے دنیا میں سورج کی روشنی، چلو یہی بتا دو اس تک کون پہنچے گا اور اس میں کون رہائش اختیار کرے گا؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محل میں وہ رہے گا جو صرف حق بات کہتا ہے، حق بات کی ہدایت دیتا ہے، اور اسے کوئی حق بات کہتا ہے تو وہ غصہ نہیں کرتا اور اس کا حق پر ہی انتقال ہوگا۔ میں نے پوچھا اے جبریل کیا تمہیں اس کا نام معلوم ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک ہی شخص تو ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبریل وہ ایک شخص کون ہے؟ عرض کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر رکعت طاری ہو گئی۔ بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کبھی ہنسی نہ دیکھی، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی سیر کے دوران میں نے جنت کے یدخ نامی مقام میں داخل ہوا جہاں موتیوں، ہرے زبرجد اور سرخ یاقوت کے خیمے ہیں۔ حوروں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، یا نہیں اے اللہ پاک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ خیموں میں با پردہ حوریں ہیں۔ انہوں نے آپ پر سلام پیش کرنے کے لیے اپنے رب کریم سے اجازت طلب کی، اللہ پاک نے ان کو اجازت دے دی تو وہ کہنے لگے ہم راضی رہنے والی ہیں، ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی کوچ نہ کریں گی۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 72 کی تلاوت فرمائی۔ حور مقصورات فی الخیام، ترجمہ کنز ایمان، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا داخلہ جنت میں ہوا، میں نے دیکھا کہ اس کے سنگیزے موتیوں کے اور اس کی مٹی مشک کی تھی۔ پھر 4 نہریں دیکھی، ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس کے پینے والے کے لیے صرف لذت ہے، نشہ بالکل نہیں، چوتھی نہر پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی۔ جنت کے پرندے اونٹوں کی طرح تھے، اس میں اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات رکھے ہیں جنہیں کسی کی آنکھ نے نہ کبھی دیکھا، نہ کسی کے کان نے انہیں سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ سفر معراج کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے میں اس براق پر سوار کرتا بیت المقدس تک پہنچتا، جس جگہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ مشہور ولی کامل حضرت علامہ مولانا مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے امام تھے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند شان کو ظاہر کرنے کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام صلوات و سلام کو جمع کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء رسول نمازی بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام اور پہلا قبلہ جائے نماز ہے۔ یقیناً کائنات میں ایسی نماز پہلے کبھی نہیں ہوئی، آسمان نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال
آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا راز بھی کھل گیا۔ اس راز سے بھی پردہ اٹھ گیا اور معنی روزے روشن کی طرح واضح ہو گئے، کیونکہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سب سے آخری رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرما رہے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر فرما کر اور اللہ پاک کی نشانی کو ملاحظہ فرما کر آسمان سے زمین تشریف لائے، بیت المقدس میں داخل ہوئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے مکے تک تمام منزلوں اور قریش کے قافلوں کو بھی دیکھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ کر چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا، آرام فرما ہو گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو بیدار ہوئے اور رات کے واقعات قریش کے سامنے بیان فرمانے لگے تو قریش کے سرداروں کو سخت تعجب ہوا، یہاں تک کہ بعض بد نصیبوں نے رسول انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا کہا اور بعض نے مختلف سوالات کیے۔ چونکہ قریش کے اکثر سرداروں نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے ہیں، اس لیے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے در و دیوار اور اس کی محراب وغیرہ کے بارے میں سوالات شروع کر دیے۔ اس وقت اللہ پاک نے فوراً ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری عمارت کا نقشہ پیش فرما دیا۔ چنانچہ وہ غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیتے جاتے تھے۔ اے عاشقان رسول، واقعہ معراج کی تصدیق میں ایمان کا امتحان ہے کہ مختصر سی گھڑی میں جاگنے کی حالت میں جسم شریف کے ساتھ آسمان و عرش اعظم تک، بلکہ عرش سے بھی اوپر لامکان تک تشریف لے جانا عقل سے بہت دور ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جن کے دل نور ایمان سے خالی تھے، انہوں نے اس عظیم واقعے کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ طرح طرح سے اس کا مذاق بھی اڑایا، لیکن جن کے دلوں میں یقین کامل کا چراغ روشن تھا، وہ کسی بھی پریشانی اور شک کا شکار نہیں ہوئے اور بغیر کسی دلیل کے اس معجزے کو تسلیم کر لیا، جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعے کو بیان فرمایا۔ کچھ غیر مسلم دوڑتے ہوئے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی یہ بیان فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو یقیناً سچ ہی فرما رہے ہیں اور میں ان کے پاس اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ اس حیران کرنے والی بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات میں بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ فرمایا جی ہاں، میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح اور شام تصدیق کرتا ہوں، جو یقیناً اس بات سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی اور تعجب دلانے والی بات ہے۔ بس اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق مشہور ہو گئے۔ آپ نے سنا کہ معراج کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے صحابی عاشق اکبر امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یاد رہے، نبیوں اور رسولوں کے بعد انسانوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بے شمار ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے مردوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ سفر و حضر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہجرت کی سعادت حاصل کی اور اس مقام پر جا پہنچے کہ اپنا مال، جان، اولاد، وطن، الغرض ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ بارگاہ الہی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بلند مرتبہ پایا اور ڈھیروں ڈھیر انعامات اہلیہ کے حقدار بھی قرار پائے۔ چنانچہ معراج کی مبارک رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف لائے تو ریشم کے پردوں سے آراستہ ایک محل ملاحظہ فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت کرنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم نے اپنے رب کریم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ میرے اور میرے رب کریم کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں ان میں سے کسی کے قریب بھی جاؤں تو جل جاؤں۔ پھر صرف مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستوی کہا جاتا ہے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی۔ یہ وہ کلم تھے جن سے فرشتے روزانہ احکام الہی لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ احکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ واقعی نامہ اعمال تبدیل ہونے کے حوالے سے ماہ شعبان معظم نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اور آنے والے مدنی یعنی قمری مہینے شعبان المعظم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فرائض و احباب کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ماہ شعبان المعظم میں نفل نمازوں، نفل روزوں کا بھی خوب اہتمام کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شعبان یعنی میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ اس ماہ مبارک کے روزوں کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں۔ تعظیم رمضان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیا ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ پاک ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شعبان اور پھر ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش ہم پورے ماہ رمضان کا یا آخری عشرے کا اعتکاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کاش اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خوب مدنی عطیات جمع کرنے کی توفیق مل جائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض 18 گنا ہے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ کر ہے؟ انہوں نے کہا کہ سوال کرنے والے کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والا حاجت کے سبب ہی قرض لیتا ہے۔ بیان کردہ حدیث مبارکہ سے جہاں کسی مسلمان کو قرض کی ضرورت ہو تو اللہ پاک کی رضا اور دیگر اچھی نیتوں کے ساتھ جتنی توفیق ہو قرض دے کر ڈھیروں اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے
اور وہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو بھی 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ آئیے راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ پانے کے لیے صدقے کے فضائل پر مشتمل 8 احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ نمبر 1، ارشاد فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ نمبر 3، ارشاد فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں کے صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 4، ارشاد فرمایا بے شک صدقہ رب کریم کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ نمبر 5، ارشاد فرمایا صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ نمبر 6، ارشاد فرمایا بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا اور بری موت کو روکتا ہے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے صدقے دینے والے سے تکبر و بڑائی کرنے کی بری عادت دور کر دیتا ہے۔ نمبر 7، ارشاد فرمایا جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ نمبر 8، ارشاد فرمایا نماز ایمان کی دلیل ہے، روزہ گناہوں سے ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جنت میں فرما بردار بندوں پر ہونے والے انعامات الہی کو دیکھا، وہیں نافرمان پر ہونے والے مختلف قسم کے دردناک عذابات کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن پر کچھ افراد مقرر تھے۔ ان میں سے بعض افراد نے ان لوگوں کے جبڑے کھول رکھے تھے اور بعض دوسرے افراد ان کا گوشت کاٹتے اور خون کے ساتھ ہی ان کے منہ میں دھکیل دیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ لوگوں کی غیبت اور ان کے عیب جوئی کرنے والے ہیں۔ رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ میں کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیتے تھے۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس بھی تشریف لائے جن کے آگے اور پیچھے چتڑے سے لٹک رہے تھے اور وہ 4 ٹانگوں والے جانوروں کی طرح چرتے ہوئے کانٹوں والی گھاس، کانٹوں والا درخت اور جہنم کے پتے ہوئے گرم پتھر نگل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ پاک نے ان پر ظلم نہیں کیا اور اللہ پاک بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ غور کیجئے، غیبت کرنا، عیب کھولنا، والدین کو گالی دینا اور فرض ہو جانے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینا کس قدر تباہی اور بربادی والے کام ہیں۔ افسوس ہمارے معاشرے میں یہ چاروں گناہ بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں اور اس کثرت سے ہو رہے ہیں کہ اللہ پاک کی پناہ۔ لہٰذا ان برے کاموں میں مشغول لوگوں کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد ان برے کاموں کو چھوڑ کر سچی توبہ کر لیں، ورنہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا اور توبہ سے پہلے موت آ گئی تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ یاد رہے دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یقیناً کامیاب وہ ہے جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنی آخرت سنوارنے میں لگا ہے، اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے کام کر کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ پاک سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ کنز العرفان، جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تفسیر صراط الجنان جلد 2 صفحہ نمبر 112 پر لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قیامت میں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جبکہ دنیا میں کامیابی اپنی ذات میں کامیابی تو ہے، لیکن اگر یہ کامیابی آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے تو حقیقت میں یہ نقصان کا سبب ہے، اور خصوصاً وہ لوگ
کہ دنیا کی کامیابی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ یقیناً نقصان میں ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کی طرف زیادہ توجہ دے اور ان کے لیے زیادہ کوشش کرے جن سے اسے حقیقی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، اور ان اعمال سے بچے جو اس حقیقی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ ہمیں اس بیان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور سب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔